8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہر انسان کا سوال ہوتا ہے کہ ووٹ کس کو دیں اور کیوں دیں۔ کچھ تو مذہبی تعصب، علاقائی تعصب، لسانی تعصب اور پارٹی تعصب میں اتنے اندھے، بہرے اور گونگے ہیں کہ اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں، قرآن اور حدیث کا بھی اثر نہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے پارٹی کو دینا ہے، اپنے رشتہ دار کو دینا ہے، علاقائی نمائندے کو دینا ہے اور اپنے زبان والے کو دینا ہے۔ اس کے سامنے تو اللہ حافظ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جو عام لوگ، بعض جو سنجیدہ لوگ ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ووٹ کس کو دیں؟ تو میں بتاتا ہوں ووٹ کس کو دیں۔ آپ ووٹ دیں علماء کو۔ آپ کا عالم، علاقے کا عالم، الحمدللہ وہ غلط کار نہیں ہوگا، یاد رکھیں، چور نہیں ہوگا، آپ کے حقوق کا ڈاکو نہیں ہوگا، آپ کی امانت کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کے علاقے کا عالم، جتنے آپ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کے علاقے میں جتنے بھی فوٹو لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں پارٹی، وہ فلاں پارٹی، یہ اور وہ اور یمین اور یسار اور زید اور عمر اور بکر، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ علماء جو ہیں ان کی ایک خاص وجہ ہے، پیغمبروں والی شکل ہے، داڑھی ہے، باشرہ لوگ ہیں، پگڑی ہے، عمامہ ہے، یعنی اگر آپ ان سب کے فوٹو بھی سامنے رکھیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یار یہ آدمی صحیح شریعت والا ہے، اللہ والا ہے۔ تو آپ کو تو میرے خیال میں ایک عالم کی موجودگی میں یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ عالم کے علاوہ، یعنی 100 میں سے اگر 2%، 3%، خدا نخواستہ 5% علماء اگر غلط ہیں تو 95% علماء صحیح ہیں۔ اس کے مقابلے میں جتنے اور امیدوار ہیں، کبھی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھیں بیٹھ کر، کیا وہ نمازی ہیں؟ کیا وہ سچ بولنے والے ہیں؟ کیا وہ حلال کھانے والے ہیں؟ کیا وہ نعوذ باللہ زانی شرابی تو نہیں ہے کہ کل کو ہمارے ووٹ لے کر جب کامیاب ہو جائیں تو پھر زنا اور شراب اور قتل و غارت گری اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا بازار گرم کریں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ آپ کو خود جواب واضح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، آپ ووٹ علماء کو دیں اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء تو چلے گئے۔ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی کے انبیاء ہوتے تھے، مثلا ایک علاقے میں ایک نبی، ایک دوسرے علاقے میں دوسرا نبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ انبیاء جو ہیں وہ دینار و درہم، پیسہ، روپیہ، جائیداد کا وارث بنا کر نہیں جاتے، وہ علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں، دیکھو عالم جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اب انبیاء کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر ہم نے ان علماء کو ووٹ نہیں دیا اور غیر لوگوں کو دیا، کل کو وہ لوگ آ گئے، پھر مہنگائی آ جائے، پھر ظلم ہو جائے، پھر زیادتی ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بیٹھ کے رونا نہیں ہے۔ پھر اپنے عمل کا اور اپنے اس ووٹ کا، غلط فیصلے کا خمیازہ تم نے بھگتنا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آپ کے اس ووٹ میں بڑی پاور ہے، علماء کو ووٹ دیں۔ یہ زمین کے اوپر اللہ کے نبی کے انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر علماء حکومت میں آ گئے تو آپ 100% نہیں تو 90% آپ یقین کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کا میرا حق نہیں کھائیں گے، عدل کریں گے، انصاف کریں گے، اور امن و عاشقی کا دور دورہ ہوگا۔ جب ہر آدمی کو اس کا حق ملے گا تو پھر قتل کیوں ہوگا، پھر ڈاکے کیوں ہوں گے، پھر چوریاں کیوں ہوں گی؟ آج یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ حق نہیں ملتا لوگوں کو۔ یہ جو ہمارے بڑے، جن کو ہم منتخب کر کے بیچتے ہیں نا، وہی ہمارے حقوق کے ڈاکو ہیں۔ آج ہمارے بڑے بڑے لوگ، میں نام نہیں لیتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر، بڑے بڑے افراد سے لے کر، ہمارے جو بڑے بڑے جرنیل حضرات ہیں، نام میں نے لے لیا ہے، لیکن
पता सबको है, कोई नाम ले या न ले, सियासतदानों से लेकर वज़रा से लेकर वकला से और हमारे जो जज साहिबान हैं, इन सब की प्रॉपर्टियां बाहर हैं, इनका मुस्तकबल बाहर है। मौलवी बेचारा तो कहीं नहीं जाता, वो अपनी मस्जिद मदरसा छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और मौलवी आपका हक नहीं खाएगा। अब ये जो मगरमच्छ है, ये अपना पेट भरने के लिए मेरे और आपके हुकूक का खून करेंगे, क्योंकि इन्होंने इन पैसों को, रुपयों को डॉलर बनाना है, पाउंड बनाना है, रियाल बनाना है, फिर दुबई में, सऊदीया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएसए में, यूएई में जायदादें बनाना है। और वो लाखों करोड़ों से नहीं बनती, वो फिर अरबों खरबों से बनती है। और ये जालिम उसी अंदाज में मेरे और आपके मुल्क से लूट कर, नोच कर, खरोच कर बाहर बेचते हैं। वहां जजीरे खरीदते हैं, वहां अपार्टमेंट खरीदते हैं, वहां पर फ्लैटें खरीदते हैं, वहां पर बहुत कुछ खरीदते हैं। आप जरा इनकी तारीख का मुताला करें, जो माजी करीब में और माजी बईद में फौज से रिटायर होकर गए हैं, हमारे जज साहिबान जो रिटायर होकर गए हैं, खास तौर पर साकिब निसार जैसा जालिम जिसने डैम के पैसे जमा किया था, हमारे खान साहब का बड़ा ही मोतमद और करीबी था, लेकिन चला गया पैसे लेकर, कौम का पैसे लेकर, डैम का पैसे लेकर। और इस तरह बड़े बड़े जज, बड़े बड़े जर्नेल, बड़े बड़े रिटायर फौजी जर्नेल और रिटायर सियासतदान जो किसी काम के नहीं रहते हैं, फिर बाहर जाकर जायदादें बनाते हैं और उधर ही रहते हैं, मरते उधर हैं, फिर दफन होने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। बहरहाल ये मौका है मेरे भाइयों, हमने रोना नहीं है फिर कल। आज का आपका फैसला ये सही बुनियादों पर होना चाहिए। खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम होना चाहिए, और ये उलमा ला सकते हैं, गैर उलमा से कोई तवक्को नहीं है, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है अल्लाह के हुकूक क्या हैं, बंदों के हुकूक क्या हैं। जिनको पता है वही ये कर सकता है, इसलिए उलमा को वोट दें, उलमा को आगे लाएं, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की रहमतें बरसेंगी, आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपको घर बैठे आपका हक मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमा।